مجھے اب یہ خواہش ہے کہ وہ بندہ مجھے دکھا دو. وہ اس وقت میرے ساتھ ٹی وی دیکھ رہے تھے, انہوں نے مجھے بلایا, کہنے لگے دیکھو یار امجد بھائی کو مار دیا. السلام علیکم. آج کے پروگرام میں ہم دو ایشوز کو ڈسکس کریں گے. ایک تو کراچی کے امن و امان کے حوالے سے, اور پھر دوسرا پولیٹیکل ڈومین میں چلے جائیں گے جہاں چیف منسٹر سندھ کی تبدیلی بھی ہے, پی ٹی آئی کا مارچ بھی ہے, ریلی کریں گے کے پی کے سے لے کر اسلام آباد یا راولپنڈی کی طرف جائیں گے 7 اگست کو. تو دونوں ایشوز کو مکس کریں گے, لیکن سٹارٹ ہمارے پروگرام کا آج ہوگا امجد صابری کی اسیسینیشن کے حوالے سے. تحقیقات میں اب تک کیا پیش رفت ہوئی. ایک نام سامنے آیا عمران صدیقی کا, اور عمران صدیقی کے اوپر میڈیا میں خبریں یہ چلیں کہ اس کو پولیس نے گرفتار کیا ہے امجد صابری کی کیس کے حوالے سے ہی, لیکن بعد میں پولیس کی جانب سے وضاحت آئی اور اس میں ایک ابہام بہرحال موجود ہے. اس لیے آج کے پروگرام میں ہم اس ایشو کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. ابہام یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے بہت سی گرفتاریاں کی شعبے میں اور مثبت پیش رفت ہے, لیکن ہم نے کسی کی تصویر یا نام ابھی جاری نہیں کیا, اور اس کے قتل کا الزام کسی پہ ڈال کے اس کے قتل کا پرچہ کسی پہ کاٹا نہیں ہے. بنیادی طور پر کسی کو بک نہیں کیا گیا ابھی تک امجد کا صابری جو اسیسینیشن کیس ہے اس حوالے سے. تو یہ وضاحت جو ہے یہ بہت ضروری ہے کہ عمران صدیقی اگر پولیس کی حراست میں ہے تو اس سے کیا تفتیش کی جا رہی ہے. امجد صابری کی فیملی کو اب تک ہم نے کیا حقائق بتائے, سرکار نے, سندھ حکومت نے یا پولیس نے, کیا وہ قابل اطمینان ہیں یا نہیں ہیں. اور پولیس جو کہہ رہی ہے کہ پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہیں, تو وہ پازیٹیو ڈیولپمنٹس کیا ہیں. کیا ہم نے جن لوگوں کو پکڑا کیا وہ ہم قاتلوں کے قریب پہنچ گئے یا نہیں پہنچے. یہ ٹاپک سٹارٹ اس سے ہم کریں گے, پھر باقی پولیٹیکل ایشوز کی طرف آئیں گے. ہمارے ساتھ پروگرام کے اس حصے میں شامل امجد صابری کے بھائی سروت صابری ہمارے ساتھ ہیں. اس کے علاوہ عمران صدیقی جن کے متعلق میں نے بتایا خبر کا, ان کی فیملی, ان کی اہلیہ اور ان کے باقی اہل خانہ ہمارے ساتھ ہیں. اس کے علاوہ پولیس کے ایک سینئر افسر سے ہم بات کریں گے اور پوچھیں گے کہ کیا تحقیقات وہ کر رہے ہیں اور ابھی تک پیش رفت ہے کیا. سب سے پہلے سروت صابری صاحب آپ سے آغاز کروں گا. بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں. عمران صدیقی صاحب کی فیملی سے ہم پہلے بات کرتے ہیں. عمران صدیقی صاحب کی اہلیہ سے ہم شروع کرتے ہیں. آپ فرمائیے گا جی, عمران صدیقی صاحب کی جو اہلیہ ہیں آپ فرمائیے کہ اس وقت جس دن امجد صابری کی اسیسینیشن ہوئی, قتل ہوا ان کا, کہاں تھے عمران صدیقی؟ جی وہ میرے ساتھ گھر میں ٹی وی دیکھ رہے تھے, میں کچن میں کام کر رہی تھی. اور انہوں نے آواز لگائی کہ دیکھو یار امجد صابری بھائی کو اس طرح قتل کر دیا گیا ہے. پولیس نے ان کو کب گرفتار کیا؟ افطاری بنا رہے تھے ہم لوگ. پولیس میں ان کو 16 جولائی صبح 5:30 بجے انہیں پولیس اہلکار اور 2 سول وردی میں تھے یہ لوگ لے کے گئے, انہیں بہت مارتے ہوئے لے کے گئے. گھر سے گرفتاری ہوئی؟ جی سو رہے تھے اس وقت. تو ہیں ابھی کس جگہ پہ ہیں, کس پولیس اسٹیشن میں ہیں؟ یہ ابھی تک ہمیں نہیں پتہ چلا وہ کہاں پر ہے, کسی نے بھی نہیں بتایا. اور گھر والوں کو کیا آپ کو یہ بتایا گیا کہ ان کے اوپر الزام کیا ہے؟ جی بتایا گیا. ٹی وی پہ ہم نے پرسوں دیکھا تھا, پرسوں رات میں, کہ ان پہ امجد صابری بھائی کے قتل کا کیس چل رہا ہے, الزام ان کے اوپر آیا ہے. یہ آپ کو پولیس والوں نے یہی بتایا آپ کو, خود پولیس نے یہ بات بتائی ہے؟ نہیں, یہ ہم نے ٹی وی پر دیکھا تھا. یہ آپ نے ٹی وی پر دیکھا؟ پولیس سے کوئی کانٹیکٹ نہیں. کیا یہ بات درست ہے کہ عمران صدیقی کے پاس کوئی ہتھیار وغیرہ بھی تھا جو اس کے گھر سے برآمد ہوا؟ جی ہے, لیکن وہ لائسنس والا ہے. کیا کون سا ہتھیار تھا وہ جو لائسنسڈ ہے؟ مجھے نام نہیں پتا اس کا. پسٹل ہے چھوٹی سی. ایک پسٹل تھا, اور وہ آپ کہہ رہی ہیں لائسنسڈ ہے؟ جی لائسنس ہے اس کا. آپ ساتھ ہی رکیے. سی ٹی ڈی کے ہیڈ ثناء اللہ عباسی صاحب ہمارے ساتھ ہیں اس وقت. ثناء اللہ عباسی شکریہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. یہ فرمائے گا کہ امجد صابری کیس میں کہا جاتا ہے کہ مثبت پیش رفت ہے, یہ پولیس نے سندھ پولیس نے بیان جاری کیا ہے, کیا مثبت پیش رفت ہے؟ بیسیکلی آپ کی بڑی مہربانی. بیسیکلی کچھ لوگ گرفتار ہوئے ہیں, کچھ رینجرز نے کیے ہیں, کچھ پولیس نے کیے ہیں, کچھ انٹیلیجنس ایجنسیوں والوں نے کیے ہیں. بیسیکلی وہ لوگ مطلب آپ سے یہ بات ویسے میں شیئر کر رہا ہوں کہ وہ مان تو رہے ہیں, لیکن بیسیکلی ایشو یہ ہے کہ ان کی کارپوریشن ہونی چاہیے. یہ جو ایسے تو نہیں ہے کہ کوئی بندہ مان لے تو ہم ان کو کہیں کہ ان کو ہی چلان کیا جائے.
تو بیسیکلی کاربوریشن کے لیے یا ڈینائل کے لیے یا جو کارٹریجز وہاں پہ ملی تھی فارنسک ایویڈنس، تو ہم ابھی کوشش یہی کر رہے ہیں کہ فارنسک ایویڈنس کی بنیاد پر ہی کسی کو گرفتار یا چلان کیا جا سکتا ہے، نسبتاً اس کے کہ جیسے پہلے ماضی میں ہوتا رہا ہے کہ بیان جھوٹے بھی ہوتے ہیں، سچے بھی ہوتے ہیں، پریشر پہ بھی ہوتے ہیں. تو ہم ابھی کوشش کر رہے ہیں کہ فارنسک کوئی ایویڈنس آ جائے تو اس کے بعد کوئی ہم مطلب کچھ لوگ تو گرفتار ہیں. یہ آپ نے اچھا بیان دیا، آپ نے کہا کہ وہ منہ سے اقرار کر رہے ہیں لیکن آپ جو فورینزک انویسٹیگیشن ہے وہ ایویڈنس چاہتے ہیں کہ جس کی بنیاد کے اوپر اس کو اصل مینلی ایشو یہ ہے ہماری کرمنل جسٹس ایڈمنسٹریشن کا المیہ یہ ہے، یا جنرلی جو لوگ لے آتے ہیں، پریس کانفرنس بھی ہو جاتی ہے، مان بھی لیتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا ہے، ہم نے یہ کیا ہے، لیکن کیس کی ایکوٹل ہو جاتی ہے اور پروپیگنڈا کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے تو چلو پبلک کنزپشن کے لیے تو ہو گیا کہ کیس ڈیٹیکٹ ہو گیا، ٹی وی پر بھی آ گیا، لیکن اس کی کنوکشن نہیں ہوتی. اور دوسرا یہ کہ ہمیں اپنے ضمیر کو بھی سیٹسفائی کرنا ہوتا ہے. عباسی صاحب، جو میں اپنے رپورٹرز کی خبریں دیکھیں اور ایک جو تفتیشی رپورٹ پولیس نے تیار کی اس کے کچھ صفحات مجھے پڑھنے کا موقع ملا، جو چیزیں مجھے سمجھ میں آئی ہیں کہ جو شخص آپ نے گرفتار کیے ہیں، جن لوگوں کو، وہ قتل تو مان رہے ہیں لیکن آلائے قتل ابھی تک آپ کے پاس نہیں ہے، اور جو ٹیلی فون کالز کا ریکارڈ ہے وہ شاید ابھی تک آپ کا پورا جو حاصل کیا ہے وہ میچ نہیں کر رہا قاتلوں کے ساتھ اور حکم دینے والوں کے ساتھ. کیا یہ بات صحیح ہے؟ میں آپ کو ایک چیز کائنڈلی بس اس کو یہاں تک ہی رکھیں، کیونکہ اتنی باتیں شیئر کرنا انویسٹیگیشن کو خراب کرنے یا پری جوڈس کرنے کے مترادف ہوگا. میں صرف اتنا ہی کنفرم کر سکتا ہوں کہ کچھ لوگ گرفتار ہیں جو یہ مان رہے ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ فارنسک ایویڈنس کے تحت ان کو مطلب پراسیکیوٹ کروایا جائے یا اس کی انویسٹیگیشن کروائی جائے، اور یہاں تک ہی میں کہہ سکتا ہوں. ٹھیک ہے، ایک اور چیز وضاحت کر دیں کہ عمران صدیقی ایک اور چیز بھی میں آپ کو اس سے آپ کی وثاقت سے ایک اور بھی چیز مطلب میں کہنا چاہتا ہوں. آپ کو پتہ ہے ہم نے یہاں پہ جتنے بھی ٹیررزم کے کیسز ہوئے ہیں تقریباً پچھلے 5 یا 10 سالوں میں، ایون آپ کو بتاؤں تو جنرلی ہماری پریکٹس یہ رہی ہے کہ لوگ مان رہے ہیں، ان کو ہم نے چلان کر دیا ہے. آلات جو ہیں نا، ویپن آف اسالٹ یا ویپن آف کمیشن آف کرائم، وہ ریکوری نہیں ہوتا، اس کی میچنگ ہی نہیں ہوتی. تو سب سے بڑا جو ہمارا ڈیفیکٹ ہے نا انویسٹیگیشن، سب سے بڑا یہی ہے. یہ اتنا بہت بڑا کیس ہے صابری صاحب کا، اور ایون دوسرے کیسز میں تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ فارنسک ایویڈنس ہو، میچنگ ہو، فنگر پرنٹس ہو، کچھ تو ایویڈنس ہو جس میں ہم کل یہ کہہ سکیں، جس میں ہیومن اینگلنگ نہ ہو. کہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے کہ پولیس ہو یا کوئی اور ہو، پریشر میں آ کر یا کسی اور چیز میں آ کر مطلب بیان دے دیتے ہیں کہ بھائی ہم نے یہ کیا ہے، 5 قتل کیے ہیں، 20 قتل کیے ہیں، 30 قتل کیے ہیں، لیکن اس کی کوئی کاروبریشن نہیں ہوتی. تو ہماری ابھی کوشش یہی ہے کہ کاروبریشن کروائیں. عباسی صاحب، ایک چیز کی وضاحت اور کر دیں کہ عمران صدیقی کی گرفتاری وہ بھی انہی لوگوں میں شامل ہے جنہوں نے خود کو مان رہے ہیں کہ ہم نے اسیسینیٹ کیا، ہم نے قتل کیا. عمران صدیقی بھی انہی میں شامل ہے. بیسیکلی سی ٹی ڈی نے اس کو گرفتار نہیں کیا ہے. میں نے بھی یہ سنا ہے کہ کسی جگہ پہ گرفتار ہے، یا مطلب مسنگ پرسن کی پٹیشن بھی چل رہی ہے، اخباروں میں یہ خبریں آئیں ضرور ہیں، لیکن میں اتنا کر سکتا ہوں کہ کچھ لوگ ہمارے پاس گرفتار ہیں سسپیکٹس، کچھ رینجرز والوں نے کیے ہیں، انٹیلیجنس والوں نے بھی کیے، کوشش چل رہی ہے. اور جیسے میں نے بتایا نا، میں آپ سے بڑی بات شیئر کی ہے، شاید کوئی اور اتنی بات شیئر نہ کر سکے آپ سے، کہ مان رہے ہیں یہ سارے لوگ، لیکن بیسیکلی وی نیڈ اے فارنسک ایویڈنس ٹو ویریفائی کہ یہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا. ایک لاسٹ کویسچن پوچھ لوں پھر میں آپ کو خدا حافظ کروں گا شکریہ کے ساتھ. کراچی میں جو ریسنٹ ویکس میں تیزی آئی جرائم کی شرح میں، کیا اس کے پیچھے کوئی نیا گروپ سامنے آیا ہے؟ کیا وجوہات تھیں جس کی وجہ سے پچھلے 4-6 ہفتوں میں تیزی آئی؟ ندیم بھائی، میں ایک چیز آپ کو ویسے مطلب بتانا چاہتا ہوں، بہت ضروری ہے. جب کوئی ہم ڈیٹیکشن کر لیتے ہیں، کوئی کیس ڈیٹیکٹ کر دیتے ہیں نا، تو ہم بڑی جوبیلیشن کے ساتھ کرتے ہیں، بڑی خوشی ہوتی ہے کہ کرائم کم ہو گیا ہے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. میں ایک چیز بتاؤں آپ کو کہ ابھی تک ہم اتنا بہت بڑا تھریٹ ہے ابھی کہ پاکستان میں اور پرٹیکولرلی کراچی میں تھریٹ اتنا، جیسے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، تھریٹ اور ڈیٹیکشن میں فرق ہے. جیسے ملا منصور مارا گیا ڈرونس اٹیکس میں، تو تھریٹ بہت بڑھ گیا. ان کے جتنے بھی نیچے والے لوگ ہیں یا وہ ہیں، وہ بندوں کو مارنے کے چکر میں ہیں.
جو تھریٹ ہے نا وہ بہت بڑھتا جا رہا ہے. ہم بڑی کوششیں کر رہے ہیں کہ کرائم کم ہو, ٹیررزم کم ہو, اس میں کامیابی ہمیں بڑی ہوئی ہیں کہ اتنے یہ لوگ پکڑے گئے, یہ وہ لوگ پکڑے گئے, سفورا کے پکڑے گئے, کریکر جو دھماکے کرتے تھے وہ پکڑے گئے, لیکن تھریٹ ابھی تک ہے. میں آپ کو بتاؤں, یہ جب لوگ کہتے ہیں نا کہ امن امان ہو گیا ہے, اچھا ہو گیا ہے, ویری گڈ, وی پرفارمڈ ویری ویل, رینجرز پرفارمڈ ویری ویل, لیکن تھریٹ از اسٹل دیئر. اور تھریٹ کبھی کبھی بہت بڑھ جاتا ہے جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتا. انٹرنیشنل اور نیشنل فیکٹرز ہوتے ہیں جو تھریٹ کو ڈٹرمائن کرتے ہیں. درست ہے. بہت شکریہ ثناء اللہ عباسی صاحب, آپ ہمارے ساتھ ہوئے اور بہت ہی ویلیویبل آپ کا یہ بیان بھی ہے اور انفارمیشن بھی ہے جو آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی. سروت صابری صاحب, آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا, ابھی سی ٹی ڈی کے ہیڈ ہمارے ساتھ تھے اور انہوں نے کہا کہ جن لوگوں کو ہم نے گرفتار کیا ہے لائن ڈراپ ہو گئی ہے. پروڈیوسر صاحب بریک لے لیں, میرے خیال میں بریک کے بعد دوبارہ شروع کر لیں اسی نقطے سے, تو تب تک صابری صاحب بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائے. ایک بریک لے لیں, بریک کے بعد دوبارہ اسی نقطے سے آغاز کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. امجد صابری اسیسینیشن کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں تو ان کے بھائی سروت صابری صاحب سے بات کرتے ہیں. سروت صاحب, آپ کو شکریہ بھی آپ کا کہ آپ ساتھ شامل ہو رہے ہیں. ابھی ہمارے ساتھ سی ٹی ڈی کے ہیڈ تھے ثناء اللہ عباسی صاحب, انہوں نے کہا کہ جن لوگوں کو ہم نے گرفتار کیا ہے وہ اپنا جرم جو ہے قبول کر رہے ہیں, مان رہے ہیں کہ ہم نے کیا. ہم ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ آلہ قتل اور دوسری چیزیں, فنگر پرنٹس اور ایسی چیزیں جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ساتھ اسٹیبلش ہو جائیں, پھر یہ پرچہ ان کے اوپر کاٹیں. آپ کا رد عمل. سر ابھی جب جس طرح آپ کہہ رہے ہیں لوگ, آئی ہوپ کہ وہ صحیح کہہ رہے ہوں. پہلے تو تمام ناظرین کو اور ندیم بھائی آپ کو السلام علیکم, اور بڑی مبارکباد کے مستحق ہیں ہمارے ایجنسی والے جنہوں نے گرفتار کیا لوگوں کو. لیکن میرا جو شروع سے یہ اسٹانس رہا ہے کہ کسی بے گناہ کو نہ کسی کیس میں پھنسا دیا جائے. آپ کو آواز آ رہی ہے میری سر؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. اور ایک آپ کا بڑا پہلے دن بڑا اچھا بیان تھا جو سب سے پہلے دن آپ سے بات ہوئی تو آپ نے کہا کہ وہ مارنے والا تو کرائے کا قاتل ہوگا, کوئی نشئی ہوگا, اس نے پیسے لے کے پیسوں کی خاطر کیا ہوگا, اس کے جو پیچھے ہاتھ ہیں ان ہاتھوں کو ڈھونڈیں. بالکل سر, وہ ہاتھ تو مجھے وہی چاہیے. یہ جو فائر کرنے والے ہاتھ ہیں, یہ جو قتل کرنے والے ہاتھ ہیں, تو 20-25 ہزار والے ہاتھ ہیں. یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے. ہمیں تو وہ ہاتھ چاہیے جو پیچھے ہیں. لیکن یہ شروعات ہے. آئی ہوپ کہ انشاءاللہ یہ لوگ صحیح قاتلوں تک پہنچیں گے جو کروانے والے ہاتھ ہیں. کیونکہ میری ماں کا تو ایک ہی سوال ہے کہ جس نے یہ کروایا ہے اس کو میرے سامنے لاؤ, اور اس سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ بیٹا بس یہ بتا دے ہاتھ جوڑ کر کہ میرے بیٹے کا قصور کیا تھا, کیا وجہ تھی جو تو نے اسے. کیا فیملی کے ساتھ کوئی پولیس نے انفارمیشن شیئر کی ابھی تک کی تحقیقات کی روشنی میں؟ نہیں, ابھی تک نہیں ہے. کیونکہ کل جو ایک بیان آ رہا تھا کسی پولیس کا, جو مجھے بتایا کسی نے, میں اتفاق سے ٹی وی بھی نہیں دیکھ پا رہا ہوں, وہ مجھے جو بتایا تو انہوں نے یہ بتایا تھا کہ بھائی بیان میں تو یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں سچ ہے, ابھی کوئی ایسی پروگریس نہیں ہوئی. کچھ لوگ انویسٹیگیشن کے لیے انہوں نے اٹھائے ہیں اور ان سے انویسٹیگیشن چل رہی ہے. جی گزشتہ روز بیان یہی تھا کہ مثبت پیش رفت ہے, پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے, اور ہم نے کچھ لوگوں کو تفتیش کی غرض سے گرفتار کیا ہے. لیکن ابھی تک امجد صابری کے قتل میں ہم نے کسی کی گرفتاری نہیں ڈالی. لیکن ابھی ہمارے پاس وہ سی ٹی ڈی کے ہیڈ تھے ثناء اللہ عباسی صاحب, وہ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کو ہم نے گرفتار کیا ہے وہ اپنے منہ سے اقرار کر رہے ہیں, لیکن ہمیں وہ آلہ قتل, فنگر پرنٹس ویریفیکیشن اور باقی چیزیں چاہیے جن کی بنیاد کے اوپر ان کو سزا دلوائی جا سکے. ان کو بھی سزا دلوائیں اور پھر ان سے پوچھا جائے کہ ان کے پیچھے کس کا حکم تھا, جس کے حکم کے اوپر آپ نے ایسا کیا, کیا ہاتھ کار فرما تھے, ان سب کی پوری تحقیقات کی جائے. یہ بہت ہی اہم کیس ہے کیونکہ امجد صابری ایک ایسی شخصیت ہے جن سے سارے لوگ پیار کرتے تھے اور سب چاہتے ہیں کہ ان قاتلوں تک پہنچا جائے, اس گولی چلانے والے پر بھی اور اس کے جو پیچھے ہاتھ تھے ان تک بھی پہنچا جائے. نہ صرف امجد صابری بلکہ اس کے والد, چچا, اس زمانے گولی چلانے والا نہیں ہے. پاکستان کے ساتھ لوگ اس فیملی سے محبت کرتے ہیں. بھی یہ کہہ رہا ہوں اور ہر پروگرام میں یہ کہا
کہ گولی چلانے والا آدمی کوئی نہیں ہوتا، وہ کرائے کے لوگ ہوتے ہیں. وہ تو انہیں 25-30 ہزار روپے دے دیں، 2-4 ہزار روپے کا نشہ پلا دیں تو وہ لوگ کر لیتے ہیں یہ کام، اور وہ کسی کے لیے بھی کر لیتے ہیں. میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں یہاں مہمان بھی ہیں، سسی پلیجو صاحبہ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے، اور محمد زبیر صاحب ہیں PMLN سے. دونوں کو ویلکم بھی کروں گا. سسی بی بی، آپ امجد صابری اسیسینیشن کیس کے حوالے سے فرمائیے، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی پہلی بات یہ کہ ظاہری بات ہے یہ افسوسناک واقعہ ہوا ہے، اور ہارٹس بیٹ لائک اینی تھنگ، اور اس کا سدباب ہونا چاہیے. اور یہ کوئی عام خون نہیں تھا. ہر ٹارگیٹڈ کلنگ یا کوئی بھی قتل ہو وہ ویسے ہی انسانیت کے خلاف قتل ہم سمجھتے ہیں، لیکن امجد صابری جیسا ایک نرم اور خوشگفتار، ایک معصوم بے گناہ شہری، اور اس کی اتنی کنٹریبیوشن ہے پاکستان کے لیے، پاکستان کے سفیر ہوتے ہی ہیں سارے لوگ. اب اس حوالے سے سندھ پولیس ابھی صلی اللہ صاحب جب میں آئی تو آپ ان سے بات کر رہے تھے، تو وہ موقف تو آپ کو آ گیا. میرے خیال میں کوئی بھی کچی بات نہیں کرنی چاہیے. جو بھی پولیس کو حقیقتاً بندہ انہوں نے پکڑا ہو اور جس کے حوالے سے وہ نشان دہی ہوئی ہو، اس حوالے سے تو اس کی تصویر بھی آنی چاہیے ہر چیز. لیکن بیچ میں کیا ہوتا ہے پھر اصل سارا کیس خراب ہو جاتا ہے. کچھ اور یا فیبریکیٹڈ چیزیں یا فیک قسم کا آتا، تو اس میں تو میرے خیال میں اس میں پولیس کو ذمہ دار ہے، لیکن اور بھی ہماری پولیس جو بھی ادارے ہیں، کیونکہ یہ ہائی پروفائل میٹر ہے اور اس حوالے سے اس کو رائے گاہ نہیں جانا چاہیے. پولیس کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے. وہ کراچی کے بیٹے تھے، سندھ کے بیٹے تھے، پاکستان کے بیٹے تھے. صابری صاحب، امجد صابری صاحب ان کے مداح ہیں بہت بڑے، ہماری پوری پارٹی، پورے سارے لوگ پاکستان. ویسے سسی بی بی، انہوں نے جو پولیس چیف نے، CTD چیف نے جو بیان دیا ہے وہ بیان بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جن کو ہم نے گرفتار کیا ہوا ہے وہ مان رہے ہیں، لیکن ہم ان کو اس کیس میں بک اس لیے نہیں کر رہے کہ وہ آلہ قتل اور پوری جو ایویڈنس ہے، فورنزک ایویڈنس ہے، وہ کورابریٹ کر جائے اور پھر ہم ان کو اس کیس میں بک کریں تاکہ ان کو سزا ملے، قاتلوں کو بچے نہ. یہ میں نے حصہ مس کیا کیونکہ میں نہیں تھی، آپ ان سے بات کر رہے تھے. یہ بالکل، تو میرے خیال میں ایک طرح تو ذمہ دارانہ بیان بھی ہے، لیکن ظاہری بات ہے پولیس کو اگر کسی بھی حوالے سے مشکوک بھی لوگ آئے ہیں تو ان کو اس حوالے سے نظر بھی اتنی تگڑی رکھنی چاہیے. اور جو ایک ہم دیکھتے ہیں کہ کوآرڈینیشن مختلف اداروں میں ویسے کمزور ہوتی ہے، لیکن اس میں دیکھ رہی ہوں ابھی کراچی میں بھی تھے تو کچھ پتہ جو چلا، تو اس میں سارے ایک دوسرے سے کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں ادارے. نیٹ ورک بہتر ہے جو ہمارے ادارے بھی ہیں، تو ان کو اور بھی کرنا ہوگا تاکہ وہ ریزلٹ اورینٹڈ چیز ہو سکے. اچھا، اس پہ زبیر صاحب آپ سے بھی پوائنٹ آف ویو لے لوں. وہاں پر ایک نام سامنے آیا تھا عمران صدیقی کا، جس کے اوپر پریس کانفرنس بھی ہوگی. MQM سے منسلک لوگوں سے حوالے سے بھی آیا کہ ایک سیاسی جماعت سے منسلک لوگ گرفتار ہیں. ابھی CTD والے کہتے ہیں کہ بندے ہمارے پاس ہیں اور وہ منہ سے قبول کر رہے ہیں، ہم صرف ڈیٹیل سے آ رہے ہیں کہ پورے ہمارے پاس شہادتیں اکٹھی ہو جائیں. عمران صدیقی کی فیملی بھی ہمارے ساتھ ہے، امجد صابری کے قاتلوں کو سزا بھی دلوانی ہے. کیا کر سکتے ہیں ہم؟ میرا خیال ہے ایک تو یہ ہے کہ ایک تو میں باہر تھا ایک ہفتے 7-8 دن بلکہ، تو مجھے اتنا بیک گراؤنڈ نہیں پتا وہ جو پریس کانفرنس کے حوالے سے، اور پولیس مجھے یہ بھی نہیں پتا. آپ بات پولیس کے چیف سے کر رہے تھے، CTD کے ہیڈ تھے کراچی کے. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں ان پر ٹرسٹ کرنا چاہیے. جب انہوں نے کہا ہے کہ جو پکڑے گئے ہیں وہ مان بھی گئے ہیں، اور طریقہ کار بھی یہی ہوتا ہے کہ جی ان کو جو ان کا طریقہ کار ہے جس ایویڈنس سپورٹ کرے ان کے کلیم کو، کہ صرف ہاں نہیں کی جا سکے، بیکاز ان دا کورٹ جب وہ پیشی کریں گے تو اس وقت ان کے پاس ثبوت بھی ہونے چاہیے تاکہ وہ اس کو سزا بھی دلوا سکے. یہ ایک بہت اچھی چیز ہے کہ ود ان اے میٹر آف اے منتھ اور سو پولیس نے ان کو اریسٹ کر لیا ہے. اتنا ہائی پروفائل کیس ہے، پورا پاکستان چاہتا ہے کہ جلد سے جلد وہ سامنے آئیں. اور میں پولیس والوں سے ایک ریکویسٹ ضرور کروں گا. دیکھیں، جب وہ ایک چیز بتاتے ہیں کہ جی وہ مسٹر XYZ ہے، تو ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے XYZ میں. ہمیں یہ کنیکشن پتہ کرنا ہے کہ کیا کنیکشن تھا، اس کے پیچھے کون تھے. وہ انہوں نے خود پولیس والوں نے یہ کہا کہ جی یہ تو 20,000 30,000 40,000 دے کے قتل کروا دیتے ہیں، شہید کروا دیتے ہیں. لیکن اصل چیز تو یہ کہ کیا نیٹ ورک تک پہنچے یا نہیں پہنچے. بیکاز جب تک وہ نیٹ ورک، اب یہ بتایا جاتا ہے DNA مل گیا یا یہ مل گیا، اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہمیں تاکہ یہ سیٹسفیکشن ہو کہ وی آر بریکنگ تھرو دوز نیٹ ورکس. دیٹس دا کی تھنگ. جو پیچھے ماسٹر مائنڈ ہے وہاں تک پہنچا جائے. سرورت صاحب، آپ کی بھی بنیادی بات یہی ہے کہ جو پیچھے ہے حکم دینے والا اس تک پہنچا جائے، اور ایگزیکٹلی یہی ہم چاہتے ہیں. یہ جو پیچھے جو کار فرما ہیں وہ کیا ہاتھ ہیں. خالی امجد صابری تو اب اس دنیا میں نہیں، وہ ہمارے سامنے نہیں. وہ جو غم ہے میرا، میرے گھر والوں کا،
بلکہ پوری قوم کا، بلکہ پورے عالم اسلام کا، جو لوگ صحیح معنوں میں اس سے محبت کرتے ہیں. وہ جو غم ہے وہ تو کم نہیں لیکن ہوگا. یہ میں ایک سوال پوچھ لوں. مائنڈ سیٹ کو، یہ بھائی ہیں امجد صابری کی جو بات کر رہے ہیں. اچھا یہ بھائی ہیں. جی ٹھیک. اچھا جی سروت صاحب پلیز کنٹینیو. سروت صابری نام ہے زبیر بھائی میرا، اور امجد مجھ سے 10 سال عمر میں چھوٹے تھے. میرے لیے وہ جی بالکل ایز اے کڈ برادر تھے. جی اور ان کی اور میری جو ریلیشن شپ تھی وہ کچھ اس طرح کی تھی. میں برطانیہ میں ہوں تقریباً 28 سال سے، اور تقریباً ہر فادرز ڈے پہ وہ مجھے فون کرتے تھے. تو میرے لیے تو بہت ہی زیادہ مشکل ہے اس سانحے کو بھول جانا، لیکن میں اس سوچ کو ختم کروانا چاہتا ہوں ملک پاکستان سے. کم سے کم اگر پوری دنیا سے نہیں تو ملک پاکستان سے یہ سوچ ختم ہونی چاہیے. اور گورنمنٹ جو کچھ کر رہی ہے، تمام ایجنسیز لگے ہوئے ہیں، اچھی پازیٹیو رپورٹس بھی ہیں، اور آئی ہوپ کہ 40واں جو ہے ان کا چہلم انشاءاللہ جمعرات کو ہے، اس سے پہلے کوئی اچھی نیوز ملے گی کہ وہ جو ہاتھ کار فرما تھے وہ سب کے سب توڑ دیے گئے ہیں ہاتھ. وہ اللہ کرے گا جی انشاءاللہ پیش رفت ہوگی. ساری پاکستانی قوم یہ چاہتی ہے. ہماری دعائیں ہیں. عمران صدیقی کی فیملی سے بھی بات کر لیں. ان کی والدہ اور والد بھی ہمارے ساتھ ہیں. اس وقت پوری قوم کے لیے دعائیں ہیں. بالکل. دوبارہ آتے ہیں جی عمران صدیقی کے والدین سے بات کر لیں. آپ فرمائیے گا کہ آپ پولیس والوں کے پاس گئے، رابطہ قائم کیا؟ کیونکہ ابھی سی ٹی ڈی کی طرف سے ایک کلیئر بیان ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے حراست میں نہیں لیا ہوا، کسی اور ایجنسی کی حراست میں. والدہ یا والد جو بیان بتانا چاہیں وہ بتا سکتے ہیں. میری بہو سے جب مجھے اطلاع ملی، میرا بیٹا الگ رہتا ہے پاک کالونی میں، کچی آبادی کی کوارٹروں کے اندر رہتا ہے. جب اس نے یہاں سے خبر دی تو پھر ہم نے تمام معلومات کری، گھبرا گئے، پریشان ہو گئے اپنے بچے کے لیے. ہمارا بچہ کبھی ایسا کر نہیں سکتا. ہمارے والد کی بھی یہی تلقین تھی کہ بیٹا حرام نہیں کھانا، کبھی بھی حرام نہیں کھانا. ایک قطرہ حرام کا 9 من دودھ کو حرام کر دیتا ہے. اپنے بچوں کی پرورش اس طریقے سے نہیں کرنا. میں نے آج تک اپنے بچوں کی پرورش حلال سے کی ہے، جس سے حلال سے بچوں کی چیزیں بیچ کے کری ہے. اپنے بچوں کی تلقین میں کیسے کہہ دوں کہ میرا بیٹا ایسا، میرے خون میں ایسا کوئی بھی نہیں ہے. پورے خاندان کے اندر، میری لائف کے اندر کوئی ایسا نہیں ہوا جو اس قسم کا اقدام کر سکے. میرا بیٹا بھی بڑا میرا فرما بردار تھا، وہ بھی نیک کام کرتا تھا. آپ اس کی ترجیح اس کے پورے محلے میں کر دیجیے، جہاں ہم رہتے ہیں وہاں ان کی. ایک چیز بتائیے گا کہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ عمران کا تعلق کسی یار دوست، کوئی ایسا کوئی محلے دار یا کوئی ملنے والا ایسا ہو جس کے اوپر شبہ ہو، جس کی وجہ سے اس کی گرفتاری ہوئی ہو، یا کسی سے ایسا تعلق ہو جس کی وجہ سے گرفتار کیا؟ نہیں، ایسا کوئی تعلق تو ہمارے نالج میں نہیں ہے، مگر وہ یہ ہے کہ تنظیم میں ضرور تھا، اس کی ایکٹیویٹیز میں تمام سماجی جو کام کرتا تھا وہ کرتا تھا. اس کا پورا محلہ گواہ ہے، کس کوارٹر میں رہتا ہے، کتنا حلال کھاتا ہے، کتنا حرام کھاتا ہے. میرا بیٹا کبھی ایسا ہو نہیں سکتا. نہ میں کسی پہ شک ظاہر کرتا ہوں، نہ میں کسی پہ شبہ ظاہر کرتا ہوں. پولیس نے جو کیا اچھا کیا. اللہ کے واسطے ان سے صرف درخواست میری یہی ہے کہ انصاف کے تقاضوں کو بروئے کار رکھیے، اس پہ تشدد مت کریے. میرا بیٹا ہے، مجھے معلوم ہے کہ تشدد کر کے جو بھی دل چاہے گا کہہ دے گا. اس پہ کچھ کہہ رہے ہیں میرے خیال میں. جی سروت صاحب آپ کچھ آپ کی بات سے سر میں بالکل ایگری ہوں. جی میں آپ کی بات سے بالکل ایگری ہوں، اور یہی بات میں نے تقریباً تمام ایجنسیز سے کہی، ٹیلی ویژن سے کہی، آپ کے چینل کے حوالے سے بھی کہی، اور دوسرے چینل پہ، کہ بھائی بھلے ہی ہمارا جو ایمان ہے کہ آپ 10 چاہے مجرموں کو چھوڑ دیں، کسی بے گناہ کیوں نہ پکڑیں. یہ میرا ایمان ہے کہ چاہے 10 مجرم چھوٹ جائیں لیکن کوئی بے گناہ نہ پکڑا جائے. امجد صابری صاحب کو سنتا ہوں میں، آپ یقین مانیے میرا سلسلے سے تعلق ہے. امجد صابری صاحب مجھے جانتے ہیں. آپ کو کہوں، بھائی کہوں، برادر محترم، میں آپ کی بات سے بالکل وہ، اور یہی میں نے کہا ہے کہ کسی بے گناہ کو پکڑ کر آپ کوئی تشدد نہ کریں جب تک کہ اس کے پورے آپ کو شواہد نہ مل جائیں. حقیقت کو سامنے لے کے آئیں بھائی. لیکن میرا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اگر کوئی ہوگا بھی تو وہ تو ایک ہرکارا ہوگا، صرف حکم ماننے والا ہوگا. میں تو چاہتا ہوں کہ اصل ہاتھ جو ہیں، جن کے حکم پر جس وجہ سے میری ماں جو کہتی ہے وہ صرف یہ کہتی ہیں کہ اس کو لے کر آؤ جس نے یہ کروایا، اور اس سے ہاتھ جوڑ کے یہ پوچھوں گی کہ بیٹا یہ بتا دے کہ میرے بیٹے کا قصور کیا تھا. پوری دنیا میں اللہ اور اس کے رسول اور اہل بیت کی محبت بانٹنا قصور تھا؟
ہمیں خود درد ہے یہ کیا قصور تھا؟ ساری دنیا کے لوگ اس کی میت میں آئے ہیں، ہر فرقے کے لوگ، ہر پارٹی کے لوگ، ہمیں تو ساری دنیا سے میرے پاس تعزیت آ رہی ہے، اور ساری دنیا کے لوگ، بھائی جتنا دکھ آپ کو ہے نا سر، اتنا ہی دکھ تقریباً ہر انسان کو ہے. آپ یقین مانیے میرے گھر میں تمام گھر کے افراد کو سکتہ سا ہو گیا تھا، جب اس کا سنا تو سکتہ سا ہو گیا تھا بھائی، آپ یقین مانیے. آپ کی بات بالکل سر آنکھوں پر، لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ادارے تفتیش کر رہے ہیں انہیں تفتیش کر لینے دیجئے، اور ان اداروں سے میری گزارش یہی ہے کہ تفتیش کو تفتیش کی طرح کریں، کوئی اس کے اوپر وہ نہ کریں ٹارچر وغیرہ. ایک گزارش اور کروں گا، یہ میری ایک وہ ہے، دیکھیے اس کو سرجانی ٹاؤن سے گرفتاری کا شو کیا، پاک کالو نے پورا محلہ گواہ یہاں سے 5:30 بجے اٹھایا. دوسرا یہ شو کیا کہ وہ ہانگ کانگ تھائی لینڈ سے آیا ہے. آپ یقین مانیے پاسپورٹ والوں سے انکوائری کی جائے گی، یہ کہاں گیا کیا، کراچی سے باہر نہیں نکلا وہ میرا بیٹا آج تک کا اتنا غریب ہے کہ دیکھیے اس کے پاسپورٹ کے اوپر اگر اسٹیمپ نہیں ہوگا تو یہ بات اسٹیبلش ہی نہیں ہوگی کہ وہ ہانگ کانگ گیا تھا. یہ تو الزام کافی نہیں ہوتا نا، پاسپورٹ کے اوپر مہر لگی ہوتی ہے. ہاں بالکل وہی نا، یہ تو آپ کو یہی تو میں بتانا چاہ رہا ہوں سر، سکون سے رہتا ہے وہ آپ اپنے گھر سارے میں. ایویڈنس جو ایون سرکمسٹانشل ایویڈنسز ہیں، ایون سرکمسٹانشل ایویڈنسز بھی جو ہیں وہ بھی ان کو بھی مد نظر رکھے. اور تمام ایجنسیز سے میں نے یہی کہا، بار بار کہہ رہا ہوں کہ خدا را کسی بھی بے گناہ کو نہ پکڑیں، سب سے صحیح طرح تفتیش کی جائے اور اس کو ظاہر کیا جائے کہ کون ہے، کون کار فرما ہے. کسی بے گناہ کو اگر سزا ہو گئی تو وہ میرے کھاتے میں جائے گی، اور وہ میں نہیں چاہتا، کیونکہ آخرت میں مجھے بھی منہ دکھانا. میری بار بار یہی التجا ہے، درخواست ہے کہ جو بھی کوئی ہے بندہ، انشاءاللہ یہ ایجنسیز تو کام کر رہی ہیں، کچھ روحانی قوتیں بھی کام کر رہی ہیں، وہ خود بخود ظاہر ہو جائے گا. اگر آپ کے بیٹے نے کچھ نہیں کیا بھائی نہیں تو کرا، انشاءاللہ اللہ اس کو اپنی حفاظت میں رکھے گا. میں ماں بیٹھی یہ عمران کی والدہ بھی کچھ کہنا چاہ رہی ہیں، آپ بھی فرمائیے. میرا بچہ بے گناہ ہے، آپ یقین کریں، آپ سب جگہ والدہ تشویش صاحبہ کرا کو لیں. سلام پیش کرتا ہوں، سب کی ماں کو سلام پیش کرتا ہوں، میں عمران کی ماں کو بھی سلام پیش کرتا ہوں. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ وہ جس بھی طرح میرا تفتیش بیٹا کر تھا. رہے ہیں، بیٹا میرے دل سے پوچھو، جس وقت اس کا اس کیس ہوا تھا، میرا بیٹا وہ بھی ہے. عمران میرا بیٹا ایسی وہ بھی میرا بیٹا تھا. میں ان سے گزارش کرتی ہوں، اللہ کا واسطہ میرے بچے کو معاف 22 کروڑ عوام جو ہے یہ سب میرے بیٹے ہیں. میرے بچے کو معاف کرا جائے. میرے بچے اور یہی کہہ رہی ہیں کہ کسی بے گناہ کو کوئی ہاتھ تک نہ لگائے، بلکہ انگلی تک نہ لگے. آپ لوگوں کی اجازت سے میں ثروت صابری صاحب آپ سے کلوزنگ ریمارکس لے لوں، پھر میں یہاں بریک لے کے آپ کو خداحافظ کروں گا. مجھے کلوزنگ ریمارکس سے تفتیش کے حوالے سے ایک تو آپ کی دعا یہ ہے کہ جمعرات تک اس پہ مثبت پیش رفت ہو جائے، تو اس کے علاوہ کچھ کہنا چاہیں آپ تفتیشی اداروں سے یا حکومت سے، تو مجھے آپ وہ کلوزنگ ریمارکس دے دیجیے. بس تفتیشی اداروں سے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ تمام لوگ جتنی ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں اسی طرح کرتے رہیں، اور کسی بے گناہ کو خدا را کوئی ایک انگلی بھی نہ لگائے، اور جو گناہ گار ہے اس کو کیفر کردار تک پہنچائے. ان کو سامنے لائے بھائی، کسی بے گناہ کو وہ بھی ہاتھ اس نہ کے ذمہ دار لگائیں، ہیں، اور جو اصل قاتل ہے اس کو ڈھونڈنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں. اچھا میں یہ قاتلوں کو سیگمنٹ بھی جو ہے اس ڈھونڈیں، کی اور ہم ان کے پیچھے جو ہاتھ کار فرمائیں سب سے امپورٹنٹ وہ ہاتھ ہیں. بس میرا پھر یہ کہنے کا مقصد ہے ان ہاتھوں تک پہنچا جائے، اس مائنڈ سیٹ تک پہنچا جائے. I don't know کہ وہ لوگ کون ہیں. ثروت صابری صاحب اور عمران یہی میرا ریمارکس صدیقی ہے. کی جو اہل خانہ ہے ہمارے ساتھ، میں آپ دونوں کا شکریہ ادا کروں گا، اور یہاں بریک لیں گے. بریک سے آئیں گے تو سسی صاحبہ سے اور زبیر صاحب سے پوچھیں گے سندھ چیف منسٹر کی تبدیلی اور پی ٹی آئی کا پروٹیسٹ، دونوں کے اوپر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. سسی صاحب یہ فرمائیے گا کہ چیف منسٹر سندھ کی تبدیلی، لاسٹ ٹائم بھی میٹنگ ہوئی تھی تو ہمیں یہ خبریں ملی تھی کہ قائم علی شاہ صاحب کو ہٹا کے پور گورننس کی وجہ سے تو مراد علی شاہ صاحب کو ذمہ داری دی جا رہی ہے. امپلیمنٹیشن نہیں تھی، اس دفعہ دوبارہ وہی فیصلہ اس دفعہ پھر ہو گیا. دیکھیں کسی بھی پارٹی جو حکومت میں ہو وہ اس کا پروگریٹو ہے اور ڈسکریشن ہے، کسی بھی وقت وہ تبدیلی لا سکتی ہے اپنی حکومت میں، چاہے کوalition میں بیٹھے ہوں تو کوalition پارٹنرز کے ساتھ مل بیٹھ کر. تو میرے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے ایک فیصلہ کیا اور اس کو وہ عمل درآمد کرنے جا رہے ہیں،
کچھ ایسا تو نہیں کہ کنٹروورسیز بہت بڑھ گئی ہیں؟ ہوم منسٹر کے حوالے سے ان کا بھائی ایک کیس میں انوالو ہے، 2 وزراء پری اریسٹ بیل کے اوپر ہیں، شرجیل میمن باہر بیٹھے ہوئے ہیں، قادر پٹیل جیل میں چلے گئے. مبالغہ آ رہی ہیں ٹائمنگ کی وجہ سے ہو سکتی ہیں، لیکن کچھ لوگ کہہ رہے ہیں بھئی ان کی صحت ٹھیک نہیں تھی. میں یہ بھی نہیں کہوں گی، یہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا حق بنتا ہے جب بھی چاہیں اگر وہ کابینہ میں ریشفل کر سکتے ہیں، تبدیلی لا سکتے ہیں. گورننس از اے سیریس ایشو سندھ کے حوالے سے. میں کہا جس پہ بلاول کو بھی کافی دفعہ انہوں نے آواز اٹھائی. ندیم صاحب، امپرومنٹ کی ہر صوبائی حکومت سے لے کر فیڈرل گورنمنٹ تک بلکہ ہر ادارے میں امپرومنٹ کی ایک بہت بڑا جہان گنجائش ہے، اور اس پہ آپ اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سندھ میں مسائل پنجاب یا کے پی کے بہتر ہیں، وہاں ایشوز کی نوعیت کچھ اور ہوگی، لیکن مسائل ہر جگہ ہیں. یہاں میرے خیال اب یہ حال ہی میں دیکھیں آپ، بلوچستان میں بھی سی ایم کی تبدیلی آئی، اور وہ پارٹ آف دی ڈیل تھا کہ ہاف وے ہم نے آدھی ٹرم ان کی آدھی ٹرم ان کی. آئینی ایک کوئی چیز آئین کے باہر زبیر نہیں صاحب ہے. کو بھی اس پہ رائے لے لوں. زبیر صاحب، کراچی میں اس وقت کافی میسی سچویشن ہے. شرجیل میمن پاکستان آ نہیں سکتے، 2 وزراء نے پری اریسٹ بیل لی ہوئی ہے، قادر پٹیل اندر ہیں، باقیوں کے اوپر بھی کئیوں کے اوپر تحقیقات چل رہی ہیں. ہوم منسٹر کا اپنا بھائی وہ ایک بندے کو چھڑاتے ہوئے ایک پرچے میں آ گیا ہوا ہے، اس کی بھی تحقیق چل رہی ہے. کیا بننے جا رہا ہے؟ ایسے میں سندھ کی چیف منسٹر کی تبدیلی ہو رہی ہے. میرے خیال ہے سندھ کے چیف منسٹر کی تبدیلی کا جہاں تک تعلق ہے کہ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ہمیں اتنا زیادہ اس میں فکر مند ہونا چاہیے. 3 سال کافی لمبا پیریڈ ہوتا ہے. اگر آپ ریئرلی ہوتا ہے کہ 5 سال تک یہ تھرڈ ٹرم ہے ویسے ان کی. جی ایگزیکٹلی. اور قائم علی شاہ کی تو وہ انہوں نے تبدیلی کیوں کی ہے؟ بیٹر گورننس کے اوبویسلی امپروومنٹ ہی کے لیے کی ہے، میجر پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہے اور میجر پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہے. لیکن خوش آئند بات ہے کہ مراد علی شاہ از این آؤٹ اسٹینڈنگ پرسن، پڑھا لکھا. میرا خیال ہے سب سے اچھی سلیکشن اگر ہو سکتی تھی تو مراد علی شاہ کے حوالے سے ہی ہو سکتی تھی. آپ ویلکم کر رہے ہیں؟ بالکل ایبسولوٹلی ویلکم کر رہے ہیں. اور میرا خیال ہے ہمیں ویلکم اس لیے کرنا چاہیے کہ ایک تو وہ بہت پڑھے لکھے ہیں، اور پچھلے 3 سال میں نے جو میٹنگز ان کے ساتھ اٹینڈ کی ہیں، بہت سی چیزوں میں ڈفرینسز بھی ہیں. ایکنک میں وہ آتے ہیں، ریپرزینٹ کرتے ہیں سندھ کو، اور بڑے ووکل ہیں، بڑے ایک پروفیشنل طریقے سے کام کرتے ہیں، ہارڈ ورکنگ ہیں، کمیٹڈ ہیں. اور جو فیڈرل حکومت کے حوالے سے، جو میرے اپنے جاب کے حوالے سے جب بھی ان سے سپورٹ یا کوئی بھی کوارڈینیشن وغیرہ، تو میرا خیال ہے موسٹ آف دا ٹائم بہت ہی پازیٹیو ان کا رہا ہے. مجھے تو تمام سندھ کے وزراء میں یا پیپلز پارٹی میں سب سے اچھے وہ لگتے ہیں. چھا گئے آپ. آپ نے اتنی تعریف کی ہے، کبھی نواز شریف صاحب کی بھی آپ نے اتنی تعریف نہیں کی جتنی آپ نے ان کی کی ہے. میرا خیال ہے ہمیں کئی دفعہ پالیٹکس نہیں کھیلنی چاہیے، کئی دفعہ پالیٹکس آ کے. ایک میں صرف یہ کنکلوڈ کر دوں کہ دیکھیں سندھ پاکستان کا حصہ ہے اور کراچی فائنینشیل ہب ہے، اور اگر سندھ کی حکومت زیادہ افیکٹو ہوتی ہے، گورننس امپروو ہوتی ہے، اور پبلک کے جو مسائل ہیں ان پر توجہ ہوتی ہے، تو پورے پاکستان کے لیے فائدہ مند. ویسے چیف منسٹر کو ایک ایکٹیو پرسن ہونا چاہیے. سی ایم پنجاب کے جو اچھے مارکس آتے ہیں وہ ان کی، لیکن قائم علی شاہ کے حوالے سے بھی میں ندیم صاحب یہ مجھے کہنے دیں کہ محترم قائم علی شاہ صاحب بحیثیت سندھ پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر کے اور سی ایم سندھ کے بڑا مشکل دور انہوں نے پچھلا تھا. پہلی دفعہ ہم نے ٹینیور پورا کیا اپنی حکومت 5 سالہ. ویسے بھی ایم کیو ایم سے ساتھ اتحاد کر کے چلنا بڑا مشکل ہے. وہ قائم علی شاہ ہی چلا سکتے تھے. سارے کولیشن پارٹنرز کو ٹالرنٹ جو رویہ دکھایا، بڑی فہمیدگی، دانشمندی کے ساتھ، کلیکٹیو وزڈم کو لے کر وہ ساتھ چلے. میرے خیال میں یہ ہر چیز، ہر کسی میں یہ چیز نہیں ہوتی، ہر سیاستدان میں نہیں ہوتی. ان کے ٹیمپرامنٹ تھوڑا سا وہ ہو جاتے ہیں، لیکن یہ سب کو مل بٹھا کر، ظاہری بات ہے اس میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، آصف صاحب کا بھی بڑا رول رہا ہے. لیکن بلاول کا اس ڈیسیژن کو انفلوئنس کرنے میں میرے خیال میں کلیدی کردار ہے، کیونکہ پچھلی دفعہ بھی ہم نے سنا تھا کہ بلاول انسسٹ کر رہے ہیں کہ چینج کریں. وہ چیئرمین ہیں، ظاہری بات ہے جو بھی چیز اس قسم کے جو فیصلے ہوتے ہیں ہم. لیکن سستی سے ایک مطلب یہ بھی نکالا جا سکتا ہے کہ اب آپ نیئر فیوچر میں ایٹ لیسٹ ایم کیو ایم سے پارٹنرشپ نہیں کر پائیں گے، کیونکہ یہ کام قائم علی شاہ قائم رکھ سکتے تھے، دوسرے کے بس کا یہ کام نہیں. ایسا ہم اور آپ نہیں کہہ سکتے. مراد علی شاہ صاحب میں کافی برداشت ہے. ایم کیو ایم کے ساتھ ہونا نہ ہونا وہ الگ چیز ہے، لیکن میرے خیال میں مراد علی شاہ صاحب کے حوالے سے ابھی باضابطہ اعلان کل ہمارے لیڈرشپ کرے گی، لیکن وہی ہوں گے نیچرلی. اس حوالے سے وہ بالکل قائم علی شاہ صاحب کے ساتھ چلے ہیں. ابھی بھی اہم پورٹ فولیوز ان کے پاس رہے ہیں، بڑے اہم منسٹر رہے ہیں، سینئر منسٹر رہے ہیں کیبنٹ میں. اور میرے خیال میں جس طریقے سے زبیر صاحب نے کہا، مجھے بھی کہنے دیں
کہ سندھ کے حوالے سے NFC سے لے کر پانی کے جو بھی ایشوز ہیں, CCI کا فورم ہو, دوسرے فورم ہو, ایکٹک ہو, اس میں مراد علی شاہ صاحب نے سائیں قائم علی شاہ صاحب کے ساتھ سندھ کا کیس. میں ان کے لیے گڈ وشز کے ساتھ ایک دعا ان کے لیے یہ بھی کروں گا کہ سندھ حکومت کو کرپشن سے صاف رکھیں. بڑے وسائل ہیں, مراد علی شاہ ڈیلیور کر سکتے ہیں. ایک چیز میں کہہ دوں کہ آپ نے ذکر کیا تھا کہ شرجیل میمن اور یہ ان سب لوگوں کا آپ الگ سے کیوں دیکھتے ہیں؟ میرے خیال ہر صوبے میں کچھ نہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہوں گے. ایک بندہ اسٹینفورڈ سے پڑھ کر آیا ہو اور اس کی فیملی ہسٹری بھی ہے, اس کے والد بھی چیف منسٹر رہے, تو ایٹ لیسٹ اس میں یہ ابیلٹی ہونی چاہیے کہ وہ جب موقع ملے سیٹ پہ بیٹھے تو فرق ڈال کے بتائے کہ یہ دیکھو میں یہ فرق ڈال کے دکھا رہا ہوں. کریں گے, لیکن میرے خیال میں سارے صوبوں میں پاکستان میں فیڈرل گورنمنٹ سے لے کے صوبائی حکومتوں تک یہ مسئلہ تھوڑے یا بڑے روپ میں موجود ہے. کے پی کے اور بلوچستان والوں کو تبدیلی پہ غور کرنا چاہیے, انسپیریشن لینی چاہیے پیپلز پارٹی. اس حوالے سے ایکشن سب کو لینا چاہیے. میں دوبارہ زبیر صاحب آپ کے پسندیدہ سبجیکٹ کی طرف آ رہا ہوں. 7 اگست ابھی عمران خان نے کہا ہے کہ ہم ریلی نکال رہے ہیں, پشاور سے پنڈی اسلام آباد کی طرف مارچ کرتے ہوئے آئیں گے. نواز شریف صاحب کی کرپشن کے اوپر نیب میں آج ریفرنس بھی دیا انہوں نے. کیا تیاری ہے آپ کی اور کیا ہونے جا رہا ہے؟ کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے اگست میں؟ کیا ہوگا؟ میرا خیال ہے اگر یہ پاکستان میں ہی ہو سکتا ہے. اتنی کیا کہنا چاہیے بری شکست کے بعد جو آزاد کشمیر میں ہوئی ہے, اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے, تھوڑا سا سوچنے کی کہ جی جس کو کہتے ہیں نا ویسٹرن ڈیموکریسیز میں پیپل ہیو اسپوکن, اور کیا اس قسم کی ون سائیڈڈ ڈیفیٹ کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام کو آپ لے کے نکلیں گے اس وزیر اعظم کے خلاف جس وزیر اعظم کے نام پر تمام ووٹ ڈلیں؟ تو تھوڑا سا عوام ڈیولپمنٹ ایجنڈے پر جانا چاہتے ہیں, عوام آگے جانا چاہتے ہیں کہ جس سے آپ, عوام یہ نہیں کہتے کہ آپ کے ڈیفرنسز نہیں ہونے چاہیے, آپ بالکل کریں, آپ پارلیمنٹ میں, آپ پریس کانفرنس میں. وہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ کرپشن کے ایشو کے اوپر انہوں نے عوام کو موبلائز کرنا ہے, تو وہ ایک سیپریٹ ایشو ہے جس کے اوپر وہ نہیں. کرپشن جو دیکھیں نا, جو یہ الیکشن ہوا تھا پاناما کے بعد ہوا تھا, یہ الیکشن وہ جو مودی کے حوالے سے جتنے بھی الزامات لگائے گئے تھے کشمیر کا سودا کرنے کے حوالے سے, نیوکلر سودا کرنے کے حوالے سے. ایک بڑا ہی خوبصورت آرٹیکل ہے وسعت اللہ نے لکھا ہوا ہے, انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ کشمیری عوام نے مودی کے یار کو ووٹ ڈال دیے. انہوں نے بہت ہی اچھے لفظوں میں اسے لکھا ہوا ہے, وہ نعرہ تھا ان کا, لیکن اس کے باوجود چلا نہیں. تو جب دیکھیں نا تمام ایشوز جو تھے پاناما کے یا کرپشن کے, کیا آزاد کشمیر الیکشن میں نہیں ریز کیے تھے؟ کیا ہوگا 7 اگست کو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. عمران خان کے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے, کوئی نہیں آئے گا, ایبسولوٹلی نتھنگ. فلاپ ہو جائیں گے, فیل ہو جائیں گے. صرف ایک چیز ہے کہ آپ وہاں 2000 لوگوں کو اگر 24 گھنٹے تمام میڈیا دکھا رہا ہوگا اور اوپر سے کیمرہ کر کے دکھا رہا ہوگا, میڈیا کو کیا دکھانا کیا نہیں دکھانا یہ میڈیا کا کام ہے, لیکن کیا لوگ عمران خان کے ساتھ نکلیں گے؟ اگر وہ موومنٹ کو اٹھانا چاہتے ہیں زبردستی کیمرہ اینگل دے کے اور 24 گھنٹے نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے؟ آپ اس پہ رائے دیں کہ لوگ عمران کے ساتھ نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے؟ ریجیکٹ کر دیں. وہ کہاں ہیں سستی, جب وقت آتا تو وہ ووٹ نہیں دیتے. بلاول بھٹو نے بھی کنٹینر پہ سوار ہونا, اس دفعہ ذہن میں رکھیے گا. نہیں ہوں گے, ڈیل ہو گئی, بالکل ڈیل ہو گئی. اچھا میں یہ آج کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی ان کے ساتھ کنٹینر میں نہیں ہوئی. اعتزاز احسن مائنس, دیکھیں انہوں نے بات کر لی. میرے خیال میں اپوزیشن کا بہت بڑا بیان دے دیا انہوں نے, مکمکا. پہلی بات یہ کہ اس کو میں رد کرتی ہوں, پہلی بات یہ. دوسری بات یہ کہ یہ ہمارا اپنا ڈسکشن ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہوں گے یا نہیں ہوں گے, وہ آئندہ کی بات ہے, الگ بات ہے. ہمیں یہ افسوس ضرور ہے کہ ہم جب 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ ہی صحیح, لیکن ایک جوائنٹ اپوزیشن ایک بہتر طریقے سے آگے بڑھی. نیوکلس کا کام پیپلز پارٹی نے ادا کیا, ایسا احسن صاحب ہوں یا نیشنل اسمبلی میں خورشید شاہ صاحب ہوں, لیکن وہ سب کو ساتھ لے کر, ایون ایم کیو ایم کی کتنی اہمیت تھی نہیں, ان کے بھی نخرے اور چونچلے بھی برداشت ہم کر رہے تھے کہ بھئی آئیں بیٹھیں, آپ اس کا حصہ بنیں, آپ اپوزیشن کی سیٹوں پر ہیں تو آئیں بیٹھیں, آپ اپنی بات رکھیں. لیکن پی ٹی آئی کے ساتھیوں نے الگ سے دھرنے اور ان کا الگ سے ڈیٹ کا اعلان کیا ہے, وہ ان کا حق ہے, اور اپوزیشن کو یہ سارے جمہوری حقوق ہیں. آپ بلاول نے 7 کنٹینر پہ سوار ہونا ہے اگست کے مہینے میں یا نہیں ہونا, یہ بتائیں. نہیں, یہ لیڈرشپ فیصلہ کرے گی, ان کے ساتھ نہیں فیصلہ کرے گی, کرے گی یا نہیں کرے گی, پیپلز پارٹی نے کیا کریں گی یا نہیں کریں گی, دونوں صورتوں میں ہم ان کے ساتھ ہیں. جو بھی ہمارے یہاں ہم پارٹی کے لوگ ہیں, میرے سینیٹرز, ظاہری بات ہے ہم سب لوگوں نے اگر بنیں گے تو حصہ بنیں گے نا. لیکن بات یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا کہ کوئی کسی کے ساتھ نہیں ہوگا, اپوزیشن کا کام ہے اپوزیشن کرنا, ان کا کام ہے نشاندہی کرنا. آپ پی ٹی آئی کے ساتھ پروٹیسٹ کر رہے ہوں گے؟ نہیں, یہ تو قبل از وقت ہے. میری بات جو میں کہنا چاہ رہی ہوں, زبیر صاحب پلیز مجھے سیکنڈ دیں, وہ یہ کہ ان کو چاہیے تھا اخلاقاً کہ وہ ہاؤس کے اندر جب ہم بیٹھے ہیں
تو 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ صحیح، لیکن پاناما لیک کا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، اس میں ساتھ چل رہے ہیں، مشاورت کر لیتے سنا آپ نے سستی کی بات کہ تھا کر رہے ہیں، زبیر صاحب پانی ڈالیں اس کے اوپر، اپوزیشن والے لیکن آپ کو تیاری کر رہے ہیں ٹف ٹائم دینے کی، اس پر ہمارا جو ہے وہ کلیئر سٹانس، وہ سب کو پتا ہے، لیکن اس حوالے سے پی ٹی آئی کا اپنا حق ہے، اگر وہ الگ سے کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، آپ کا خیال ہے کہ عمران نے سولو فلائٹ کی آپ سے کنسلٹ، لیکن بالکل میں سمجھتی ہوں کہ جو بڑے بڑے ایشوز ہیں اس حوالے سے اگر وہ متحدہ اپوزیشن بیٹھے پارلیمنٹ کے اندر تو باہر بھی اگر وہ اتنی دانشمندی کے ساتھ چلتے تو میرے خیال اس کے اچھے رزلٹ، لیکن یہ کہنا کہ ان کے ساتھ پیچھے کوئی نہیں ہوتا وہ تو ان کا ہی کوئی بندہ بتا سکتا ہے، لیکن یہ اتنا انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے اپوزیشن کو، میرے خیال میں یہ زبیر صاحب اتنا انڈر ایسٹیمیٹ مت کریے، ابھی سستی کی جواب میں بھی میدان میں کبھی نہیں کرنا چاہیے، یہ اچھی بات نہیں ہے کہ آپ انڈر ایسٹیمیٹ کریں اپنی اپوزیشن کو، کوئی کسی کے ساتھ ان کا مینیفیسٹو اپنا ہے پی ٹی آئی کا، لیکن ہمارا تو اسیسمنٹ ایک طرح سے ہوتا ہے کہ جب لوگ ووٹ ڈالتے ہیں، پشاور میں بائی الیکشن ہوا وہاں پی ایم ایل این جیتی، بلوچستان میں ہوا وہاں آپ رائٹ آف کر رہے ہیں پی ٹی آئی اور عمران خان کو، آپ کا خیال ہے آپ کچھ نہیں کر سکتے؟ پی ٹی آئی از اے اسپینڈ فورس، آئی ایم سوری ٹو سے، یہ کہنا اچھا نہیں لگتا، ایروگنس لگتا ہے، بٹ جو ایکسپیکٹیشن تھی عوام کی، جو پی ٹی آئی کے بہت سے سپورٹرز تھے، لاکھوں سپورٹرز تھے اور ابھی بھی بہت ہیں، لیکن اگر آپ ان کی انٹرنل ڈیبیٹ سنیں تو وہ خود کہتے ہیں کہ عمران نے بہت سے ایسے قدم اٹھائے ہیں جو کہ مس کیلکولیشن اسٹرانگ ڈویژنز ہیں ان کی پارٹی کے اندر، تو آپ کا خیال ہے وہ اور یہ جو ابھی سسی نے بات کی، دیکھیں ہم سنتے رہے کہ اپوزیشن اپوزیشن اپوزیشن، تو جب 7 تاریخ کا اعلان کیا تو وہ بھی جوائنٹ ہونا چاہیے تھا، لیکن اگر پیپلز پارٹی کو بھی پاناما پہ ابھی ساتھ ہے، ہم ساتھ ابھی نہیں، ہم ساتھ ہیں، مطلب کیا ہے اس حوالے سے ساتھ تو ہم بھی کہہ رہے ہیں پاناما کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، ہر اپوزیشن کی ہر کوئی پارٹی اپنا اپنا مینیفیسٹو لے کر الیکشن لڑی ہے، اب وہ ہماری انگلی تھام کے چلے یہ ضروری بھی نہیں ہے، لیکن اخلاقاً یہ بنتا تھا کہ آپ سب چیزوں میں ساتھ ہیں۔ انہوں نے نیب میں پٹیشن فائل کی ہے، آپ کی طرف سے بھی لطیف کھوسا صاحب نے ایک پٹیشن فائل کی ہوئی ہے، تو ڈیولپمنٹس تو ہیں لیکن آپ اکٹھے نہیں ہیں، علیحدہ چل رہے ہیں، آپ چلیں گے بھی نہیں مجھے لگتا ہے۔ میں آپ کی ٹی وی چینلز کی طرف سے یہ کہنا ضرور چاہوں گی کہ پی ٹی آئی کے ساتھی جو ہیں، جب پاکستان پیپلز پارٹی سب کو ساتھ لے کر چلتی ہے تو کم سے کم یہ جو بڑے اقدام ہیں اس حوالے سے اپوزیشن کو جسٹ ون لائنر کلوزنگ، ون لائنر ریمارکس، 7 اگست کو کوئی بڑی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے اگست کے مہینے میں یا نہیں؟ بالکل بھی نہیں، میرا خیال ہے وہ آپ خود محسوس کریں گے کہ کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جی بڑا ایک کچھ ہونے والا ہے، مجھے تو بالکل بھی نہیں محسوس ہو رہا، نہ پاکستان میں کسی کو محسوس ہو رہا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے، اور اینڈ آئی ایم شیور کہ عمران بھی خود اتنے کانفیڈنٹ نہیں ہے، دیٹ از وائی پیپلز پارٹی نے صحیح فیصلہ کیا ہے کہ یہ بجائے کہ اس فلاپ اس میں پروسیس میں شامل ہوں، اپنے آپ کو الگ سے رکھیں، یہ کہنا کہ ہم نے فیصلہ کر دیا یہ صحیح نہیں ہے، اور سسی پلیجو صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے، اور پروگرام کے پہلے حصے میں سربت صابری صاحب، عمران کی فیملی اور اس کے علاوہ ثناء اللہ عباسی صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔